تو شب قدر میں جو اعمال ہیں وہ بلکہ رمضان کی آخری رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے. تو شب قدر میں ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا خوب کثرت سے پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے بلکہ. اور باقی وہی اعمال جو نمازیں ہیں اور تلاوت ہے، دعا ہے، وہی کوئی خاص اعمال نہیں ہے اس میں، بس دعا ہے. ایک حدیث میں آتی ہے کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے. سیونگ کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم. میں نے اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے لون لے کر ایک فلیٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس فلیٹ کو بیچ کر ان کی پڑھائی اور شادی وغیرہ کا انتظام کریں گے. ابھی وہ میری ملکیت میں نہیں آیا ہے. میرا ارادہ ہے کہ جب وہ میری ملکیت میں آ جائے گا تو اسے کرائے پر دے دوں گی. کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس طرح حساب کیا جائے گا؟ دیکھیے، آپ نے فلیٹ خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو آپ اسے کرائے پہ دیں یا نہ دیں، بہرحال اس پہ زکوٰۃ ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ابھی میری ملکیت میں نہیں آیا، تو جب کوئی چیز خرید لی تو ملکیت میں تو آ گیا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ قبضے کو ملکیت سمجھ رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی میرے قبضے میں نہیں آیا. تو اگر اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ جب چاہیں آپ اس پہ قبضہ کر سکتی ہیں اور جب چاہیں اسے استعمال کر سکتی ہیں، اس کنڈیشن میں آ گیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر صرف محض فائل ہے اور اس پہ آپ عملی طور پر قبضہ کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. میاں بیوی کا بغیر جماعت کے ایک ساتھ نماز پڑھنا. میں اور میرے میاں اکثر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے. کیا اس صورت میں نماز درست ہے؟ اہلیہ جاوید انڈیا سے. یہ خلاف سنت ہے. جب میاں بیوی دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے اور بلا وجہ جماعت کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے. کیا سحری میں روزے کی نیت کے بعد کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھایا پیا جا سکتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی. رمضان میں شوہر کے لیے دن میں کھانا پکانا. تو دیکھیں، شوہر اگر اور ان کی جو بیٹی ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتے تو اصل تو یہی ہے کہ آپ ان کے لیے کھانا وانا نہ پکائیں. لیکن آپ کو اگر خطرہ ہے کہ شوہر سختی کریں گے آپ کے اوپر اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر مجبوری میں آپ بنائیں ان کے لیے کھانا اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اور شوہر کو محبت سے سمجھائیں بھی، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں. حقیقت تو یہی ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے اور گھر میں کسی نے بلا شرعی عذر روزہ رکھا ہو، اس کو کھلانے کے انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مزدور دن میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے اور پھر آپ سے پانی مانگے، کھانا مانگے، تو ان کو نہ دیا کریں. ان سے کہیں کہ بھائی خود ہی پیو، خود ہی کھاؤ جا کے. یا کوئی بھی روزہ خور ہو جس نے شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑا ہوا ہو، جب وہ رمضان میں دن میں آپ سے کھانا پانی مانگے تو نہ دیا کریں. تو کچھ غیرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ آپ کے شوہر ہیں، آپ نہیں کریں گی تو گھریلو حالات خراب ہوں گے، اس لیے مجبوری ہے. اور شوہر کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.